احمدہ وصلی علی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم فضائل مسجد اقصی و ارض فلسطین اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مسجد اقصی کی فضیلت کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور جہاں جو ہے وہ اور وہاں نماز ادا کرنا حرمین شریفین کے بعد سب سے افضل نماز ادا کرنا اس مسجد کے اندر۔ اور زمانے قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام، یہ تمام علاقوں پر مشتمل تھا۔ تو ارض شام کے حوالے سے کئی ساری روایات جو ہیں فضیلت کے حوالے سے موجود ہیں، تو وہ سب بھی جو ہیں وہ فلسطین کے اور ارض فلسطین اور مسجد اقصی کے حوالے سے ہیں۔ تو یہاں ایک اور اعزاز اس کو یہ حاصل کہ کثرت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا اس سرزمین پر۔ تو کچھ آیات کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اس علاقے کی، اس مسجد کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس آیات کے بعد چند احادیث دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، کہ جس میں سفر معراج جو تھا اس کے زمینی سفر، یعنی بیت اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی جو لے جایا گیا، بیت المقدس جہاں لے جایا گیا، اس کا زمینی سفر جو تھا اس کا ذکر ہے۔ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ آگے فرمایا بارکنا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے آس پاس بھی ہم نے بڑی بڑی برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک بلا شبہ وہ اللہ یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر بارکنا حولہ کا ذکر آیا کہ ہم نے اس پہ آس پاس کے علاقے میں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ برکت کا ذکر کہ بابرکت اور مقدس زمین ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اقصی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ ایک معنی دور دراز کے ہیں، چونکہ مسجد اقصی مسجد حرام اور مسجد نبوی سے کافی دور واقع ہے، اس وجہ سے اس مسجد کا نام جو ہے مسجد اقصی رکھا گیا۔ تفسیر قرطبی میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ ایک اور آیت اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ تو بارکنا فیہا للعالمین، جہان والوں کے لیے اس میں برکتیں تھیں۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرما کر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ارض شام لے گئے، مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ منہا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلاد شام میں مقدس سرزمین یعنی بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 سے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی یہ مقدس سرزمین کے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ایمان والوں کے کہ اس میں داخل ہو جائیے، یہ بھی جو ہے وہ ارض فلسطین ارض شام کا ذکر۔ اسی طرح ایک آیت میں فرمایا اذ قلنا ادخلوا هذه القرية، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ ذکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آیت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو اس برکتیں عطا فرمائی ہیں، کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی تابع بنا دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔
تو اس ارض فلسطین، ارض شام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں رکھی تھیں، اس کا کئی جگہ قرآن مجید میں ذکر۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 میں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو یہ جس کا ذکر فرمایا کہ یہاں پہ کہ ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اس کے اندر مفسرین نے یہی ارض شام، ارض فلسطین مراد لیا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 18 میں دیکھیں تو وہاں فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى طَاهِرَةً فقرن ظاہرتن، کہ ہم نے بارکنا فیہا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام طبری رحمہ اللہ، ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مذکور بستیوں میں سے شام کی بستیاں مراد لی گئی ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 50 میں بھی اسی طرح ذکر ہے وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآوینہما الی ربوۃ ذات قرار ومعین، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا، اور اسے ایسے بلند ٹیلوں پر جگہ دی جو پرسکون قابل اطمینان چشمے تھے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو بھی ترجیح دی ہے کہ اس بلند جگہ یا ٹیلے سے مراد بھی بیت المقدس ہے۔ اسی طرح سورہ تین کی پہلی آیت میں والتین والزیتون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تین اور زیتون کی، تو زیتون سے یہاں پہ مراد لی گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مراد لیتے ہیں زیتون کی تفسیر میں قتادہ، ابن زید اور کعب الاحبار کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہوا مسجد بیت المقدس، کہ یہاں مسجد بیت المقدس مراد ہے، یعنی زیتون کی قسم کھائی ہے تو یعنی بیت المقدس کی، یعنی مسجد اقصی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس میں بھی ذکر فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے کا ذکر ہے، تو جس مسجد کا ذکر کیا ہے وہ بیت المقدس ہے۔ اور آخری آیت جو ہے سورہ قوف کی آیت نمبر 41 میں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، تمہیں جہاں فرمایا گیا کہ اور سنائی جائے گی آواز، جو ہے سنائی دے دی جائے گی اس دن آواز ایک پکارنے والے کی قریبی جگہ سے، تو یہ قریبی مکان سے مراد بھی بیت المقدس ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں مراد لیا۔ تو یہاں پہ کئی جگہ قرآن مجید نے اس سرزمین کو، ارض فلسطین کو برکت والی زمین قرار دیا، مقدس زمین، پاک زمین قرار دیا، تو یہاں سے مراد جو ہے کئی جگہ پر وہ ارض فلسطین ہے۔ اب روایات دیکھیں احادیث مبارکہ اس ارض فلسطین اور مسجد اقصی کے حوالے سے تو کئی ساری روایات ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو مسجد وضع فی الارض اول، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرۂ ارض پر یعنی زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ قول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، مسجد حرام تعمیر کی گئی۔ ثم ایون، پھر عرض کیا دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ قول المسجد الاقصی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مسجد اقصی۔ قلتو، پھر سوال کیا گیا کم بینہما، کہ اس میں کہنے فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ میں نے سوال کیا کم کانا بینہما، کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے، کتنا وقت گزرا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان؟ قول 40 سنہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہی، مفسرین محدثین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ 40 برس کا مراد یہ ہے کہ یہ مسجد حرام بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی اور مسجد اقصی کو بھی ابتدائی تعمیر اس کی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ جو تھا اس سے پہلے قبلہ مدینہ ہجرت کر گئے مسلمان، تو ابتدائی جو ہیں وہ 16 مہینے جو تھا قبلہ وہ بیت المقدس رہا، اس کے بعد قبلے کو تبدیل کر کے مسجد حرام کی طرف پھیر دیا گیا۔ خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی کی طرف تھا۔ قول سمعت البراء یقول، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا،
کہہ رہے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. ثم صرفنا نحو القبلتی، اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا. تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس میں بھی جو ہے مسجد اقصی کے حوالے سے فضیلت موجود ہے. اس کے بعد کئی ساری جو ہیں وہ روایات موجود ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے. اس سے پہلے چند روایات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھنا فضیلت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد میں جا کر، مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی ہے. تو یہ اس مسجد کی فضیلت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اتیت بالبراق، کہ میرے پاس لایا گیا براق کو. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، وہو دابۃ ابیض طویل فوق الحمار ودون البخل. کہتے میرے پاس براق لایا گیا اور وہ سفید رنگ کا تھا، طویل تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، سفید رنگ کا لمبا جانور تھا. یدعو حافرہ عند منتہا طرفہ، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی. تو یعنی ایک قدم اس کا بہت لمبے فاصلے کا ہوا کرتا تھا. قال فرکبتہ، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر سوار ہوا. حتی اتیت بیت المقدس، یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک جو ہے پہنچ گیا. فربطتہ بالحلقہ، میں نے اس کو کوڑے کے ساتھ اس کو باندھ دیا. التی یربط بها الانبیاء، جس کے ساتھ دوسرے انبیاء بھی اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد اقصی میں. فصلیت فیہ رکعتین، اور میں نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ سفر پر، جو ہم نے پہلی آیت دیکھی تھی کہ معراج کا سفر کا آغاز یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے لے کر آیا گیا، حتیم میں لے کر آیا گیا، کعبۃ اللہ میں لے کر آیا گیا. پھر وہاں براق کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر وہاں 2 رکعتیں ادا کی اور مختلف جگہوں پر رک کر 2 رکعتیں ادا کی، اور پھر آخر میں بیت المقدس لایا گیا. یہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا فرمائی. تو یہاں پر یہ ایک بہت فضیلت مسجد اقصی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں یہاں پر ادا کی. اسی طرح انبیاء کو امامت فرمائی یہاں پر کہ حانت الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. حانت الصلاۃ، اور اس وقت نماز کا وقت آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاممتہم، تو یعنی میں نے امامت فرمائی پھر انبیاء کی. تو بیت المقدس وہ ایسی جگہ کہ جہاں پر تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جمع فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے وہ معراج کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی آسمانی سفر شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے آسمان کی طرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. اس کے بعد روایات میں کئی ساری فضیلتیں ذکر، اس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت، جس طرح کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھنے، خصوصاً کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اسی طرح مسجد نبوی کی طرف جو ہے کوچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے. اسی طرح مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور ایک نہیں کئی روایات موجود ہیں کہ جس میں مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی فضیلت کا ذکر ہے. حضرت ابو درداء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام علی غیرہ 100,000 صلاۃ، مسجد حرام میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یعنی عام مسجد میں نماز ادا کرنا اور مسجد حرام میں نماز ادا کرنا، تو عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام میں نماز ادا کی گئی نماز کا ثواب جو ہے، ادا کی گئی نماز کا ثواب 1,00,000 گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گا. وفی مسجدی ھذا 1,000 صلاۃ، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا 1,000 نمازوں کے برابر ہے. یعنی ایک عام مسجد میں نماز ادا کرنا اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا، تو مسجد نبوی میں جو نماز ادا کی گئی ہوگی اس کا ثواب جو ہے 1,000 جو ہے وہ نمازوں کے برابر جو ہے وہ ثواب اس کا دیا جائے گا. اسی طرح اس کے بعد فرمائے ان 2 مسجدوں کے بعد وفی مسجد بیت المقدس 500 صلاۃ،
اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 500 نمازوں کے برابر ہے. تو 1,00,000 1,000 اور 500 3 مساجد کا ذکر. یعنی ہمارے ذہن میں یہ فضیلت تو رہتی ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کی جائے، مسجد حرام جایا جائے، وہاں فضیلت حاصل کی جائے. اسی طرح سے مسجد نبوی کی فضیلت بھی ذہن میں رہتی ہے اور وہاں جایا بھی جاتا ہے عمرہ پہ، حج کے موقع پر. مگر مسجد اقصی کی فضیلت ذہن میں نہیں رہتی اس اعتبار سے کہ وہاں جانے کی صورت بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ایسا دن آئے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، اور جس طرح سے مسجد حرام جو ہے وہ جایا جاتا ہے سفر کر کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نمازوں کے، مسجد نبوی جایا جاتا ہے سفر کر کے نمازوں کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح بیت المقدس کی طرف بھی ہم جائیں ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. کئی ساری روایات. ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی المسجد الحرام مئۃ الف صلاۃ، مسجد حرام میں جو ہے نماز پڑھنا اس کا ثواب 1,00,000 جو ہے وہ نماز کے برابر ہے. وصلاۃ فی مسجدی الف صلاۃ، اور میری مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب وہی 1,000 کے برابر ہے، یعنی مسجد نبی میں. وفی بیت المقدس 500 صلاۃ، اور بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا وہی 500 نمازوں کے برابر ثواب ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان ابی ذر انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ فی البیت المقدس افضل اب الصلاۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیت المقدس میں نماز افضل ہے یا مسجد نبوی میں نماز افضل ہے. اب یہ غور کیجئے کہ سوال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب دونوں کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہوں، تو وہ تقابل کر رہے ہیں بھئی کس میں افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یہاں پر فقول صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 4 صلوات فیہ. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میری اس مسجد میں ایک نماز وہاں کی 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھنا اور وہ 4 نمازیں ادا وہاں کی جائیں تو مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دے دیا کہ کہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت کا باعث ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے. اس کے بعد جو ہے فقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے فرمایا وَلِنِعْمَ الْمُصَلِّ فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ، اور فرمایا کہ وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَلَكَيْدُ صَوْتٍ أَوْ قَالَ قَوْسُ الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ او احب من الدنیا جميعا. یعنی لوگوں پر ایک وقت آئے گا جب ایک کوڑے کے برابر جگہ، یا فرمایا گیا آدمی کی کمان کے برابر جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکتا ہو اس کے لیے بہتر ہوگی، یا اسے اتنی جگہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی. تو یعنی ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ انسان وہاں جا نہیں سکے گا مگر اسے دور سے دیکھنا بھی اتنا پسندیدہ محبوب ہوگا کہ ایک کوڑے جتنی جگہ، کوڑا کتنا سا ہوتا ہے، اتنی سی جگہ میں کوڑا رکھ دیا جاتا ہے، یا ایک تیر کمان کتنی جگہ میں رکھا جاتا ہے، بہت معمولی سی جگہ میں جو ہے تیر کمان رکھ دیا جاتا ہے. تو اتنی سی جگہ، کوڑے جتنی جگہ، تیر کمان جتنی جگہ، وہ اتنی فضیلت والی ہوگی کہ وہاں سے بیت المقدس بس دیکھ سکے تو اس کو وہ جو ہے وہ جگہ بہت قیمتی لگے گی. تو یہ بھی اسی روایت کے اندر جہاں نماز کے حوالے سے فضیلت کا ذکر آیا تھا. ایک اور نماز کی فضیلت اب دیکھیے کتنی ساری روایات کے اندر بیت المقدس یا مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے فضیلت کا ذکر ہے. فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی بیتہ بصلاۃ، آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ ایک نماز کے برابر ملے گا. وصلاتہ فی مسجد القبائل ب25 صلاۃ، محلے کی مسجد میں 25 نماز کے برابر جو ہے اس کا ثواب دیا جائے گا. وصلاتہ فی المسجد الذی یجمع فیہ ب500 صلاۃ، اور جامع مسجد میں
نماز جو ہے وہ 500 نمازوں کے برابر اس کا ثواب دیا جائے گا، اس کا اجر دیا جائے گا. وصلاتہ فی المسجد الاقصی ب50,000 صلاۃ، اور مسجد اقصی میں پڑھنے والی نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نماز کے برابر دیا جائے گا. وصلاتہ فی مسجدی ب50,000 صلاۃ، اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ 50,000 نماز کے برابر دیا جائے گا. وصلاۃ فی المسجد الحرام ب100,000 صلاۃ، اور خانہ کعبہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے جو ذکر آیا تھا 3 مسجدوں کے ثواب کی فضیلت کا ذکر آیا کئی روایات کے اندر، مسجد حرام سے متعلق اور مسجد نبوی سے متعلق، اسی طرح بیت المقدس سے متعلق. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر اپنے گھر سے نماز کا آغاز کیا. گھر میں ایک نماز کا ایک ہی جتنا ثواب ملے گا. محلے کی مسجد میں 25 نماز کے برابر ثواب مل رہا ہے. جامع مسجد میں، بڑی مسجد میں علاقے کی، اس میں 500 کے برابر مل رہا ہے. اس کے بعد پھر مسجد اقصی میں 50,000، مسجد اقصی میں 50,000، اور مسجد نبوی میں بھی 50,000، اور خانہ کعبہ میں 1,00,000 جو ہے نماز کے برابر جو ہے ثواب کا ذکر فرمایا گیا. یہی بات جو اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ 3 مساجد کی طرف جو ہے وہ سفر بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے. 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کا ارادہ کر کے سفر نہ کیا جائے، یعنی یہ ارادہ کہ وہاں پر نمازوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر جو ہے نماز کے لیے نہ کیا جائے. پہلی مسجد کا ذکر ہے المسجد الحرام، ایک مسجد حرام جو مکہ میں واقع ہے. دوسرا مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کا ذکر ہے. اور تیسری وہ مسجد الاقصی، اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں جو واقع ہے اس کا ذکر آیا. تو 3 مساجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہاں کا سفر کر سکتے ہیں ارادے کے ساتھ کہ وہاں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا وہاں پر جا کر نمازیں ادا کرنے پر. نمازیں ادا نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزاد کردہ غلام ہیں، ان میمونہ مولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ جو کنیز ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افتینا فی بیت المقدس، آپ بیت المقدس کے سلسلے میں ہمیں حکم دیجئے، کوئی بات بتائیے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اتوہو فصلوا فیہ، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو. دیکھیے بار بار اس کا بات کا ذکر، یعنی اب دیکھیں صحابہ کے مزاج کا بھی نا پیچھے ذکر آیا تھا کہ صحابی جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کیا مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے یا بیت المقدس میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. اب یہاں پہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوال کر رہی ہیں بیت المقدس سے متعلق کہ آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائیے بیت المقدس سے متعلق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو. وکانت البلاد اذا ذاک حربا، اس زمانے میں ان شہروں میں لڑائی پھیلی ہوئی تھی. فَإِن لَمْ تَأْتُوهُ وَتَصَلُّوا فِيهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں نہ جا سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو کیا کرو؟ جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ وہاں نہیں جا سکتا ہر عام آدمی اور نماز ادا نہیں کر سکتا وہاں پر، اور یہ سارے فضائل جو نماز کے ذکر ہوئے ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتا، تو کیا کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر بھی کیا کیا جائے؟ فَبَعَثُوا بِزَيْتٍ يَسْرُجُ فِي قَنَادِيلِهِ، تو اگر تم وہاں نہ جا سکو اور نماز نہ پڑھ سکو تو تیل ہی بھیج دو کہ اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے، یعنی ہدیہ بھیج دیا جائے، وہاں پر ہدیہ بھیج دیا جائے. یعنی یہ کام نہیں کر سکو تو وہاں کچھ پیسے ہی دے دو کہ وہاں تیل خرید کر اس کی قندیلوں یعنی اس کے چراغوں میں جلایا جا سکے اور اس کو آباد رکھا جا سکے. تو اس کو آباد رکھنے کے لیے آج بھی جو ہے ہماری ذمہ داری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بساط بھر وہاں کے لیے دعا بھی کریں، آرزو بھی کریں، تمنا بھی کریں کہ اللہ ہمیں موقع دے، ایسا موقع دے کہ ہم بھی وہاں جا سکیں، وہاں پہ نمازیں ادا کر سکیں، ان برکتوں کو حاصل کر سکیں. اور اگر نہیں جا سکو
تو کیا کرو، تو وہاں پہ اپنا مال لگاؤ، اپنا مال لگا دو وہاں پر. تو وہاں پر کیا ہے، تیل جو ہے وہاں پر بھجوا دیا جائے تاکہ اس کے قندیلوں کو، اس کے چراغوں کو جلایا جا سکے اور اس کو آباد کیا جا سکے، اس کو آباد رکھا جا سکے. تو آج بھی جتنی بس پڑتے مدد ہو سکتی ہے مال کے ذریعے سے ان کی، کہ مسجد اقصی کو آباد رکھا جا سکے، مسلمانوں کی وہاں پہ حفاظت کی جا سکے، مسلمانوں کی ضروریات پوری کی جا سکے، اتنی اس کی ضروریات جو ہے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور روایت میں مؤذنین کی فضیلت کے حوالے سے ذکر آتا ہے. تو وہاں پہ اس روایت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی مسجد اقصی کی کہ مؤذن کی بھی فضیلت کا ذکر فرمایا کہ ان کی بھی فضیلت ہے، یعنی مسجد اقصی میں اذان دینے والے کی بھی فضیلت کا ذکر فرمایا. تو یعنی یہ مسجد عام مسجد نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے مسلمان جو ہے کوشش کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، سال بھر گزر چکے ہیں اس جنگ کو. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسجد جو ہے وہ عام مسجد نہیں ہے کہ ایک محلے کی مسجد ہے یا کوئی ایسی مسجد ہو کہ جس کی کوئی فضیلت نہ ہو. یہ تو البتہ مسئلہ جو ہے عقیدے کا مسئلہ، یہ تو البتہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک مسجد ہے، یہ بس علاقہ ہے یا کچھ ٹیریٹری حاصل کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جس میں انبیاء کی امامت کی گئی، جس میں نمازیں ادا کرنا بہت فضیلت کا حامل ہے، جس میں اگر نماز پڑھنے کے لیے نہ جا سکے تو کیا کیا جائے، وہاں پر کچھ ہدیہ بیچ کر اس کو قائم کیا جا سکے. اس کے بعد آخری روایت جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے، اب دیکھیے کس نوعیت کے حوالے سے فضیلت آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ کہاں نماز پڑھنا افضل ہے یا کیا کریں ہم بیت المقدس کے حوالے سے. تو اس طرح کے سوالات، مسجد بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی جو ہے وہ مؤذن کی فضیلت، تو کس اعتبار سے فضیلتوں کا ذکر ہے. تو اسی طرح مسجد بیت المقدس سے یعنی مسجد اقصی سے عمرہ کرنا اس کی بھی فضیلت ہے. تو مختلف جہتوں سے، مختلف نوعیتوں سے، مختلف اعتبارات سے جو ہے فضیلت کا ذکر ہے. آخری روایت دیکھتے ہیں فضیلت کے حوالے سے. ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احل بعمرۃ من بیت المقدس، کہ جس نے بیت المقدس سے عمرہ کا، من احل بعمرۃ من بیت المقدس، جس نے بیت المقدس سے عمرہ کا تلبیہ پکارا، یعنی وہاں سے احرام باندھا اور وہاں سے نیت کی، کانت لہ کفارۃ لما قبلہا من الذنوب، یہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی فضیلت کہ جو مسجد اقصی سے تلبیہ پڑھے، احرام باندھے، عمرہ کی نیت کرے اور آ کر عمرہ ادا کرے، تو اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. فقالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فخرجت ای من بیت المقدس بعمرہ، تو کیا فرماتی ہے کہ میں بیت المقدس سے عمرہ کرنے کے لیے نکلی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. تو یہ صحابہ کا عمل بھی ہے، یعنی صحابہ نے صرف فضیلت سنی اور انسنی نہیں کر دی بلکہ اس پر عمل کرنے کی اپنی سے کوشش بھی کی. تو جہاں نمازیں پڑھنے کی فضیلت کا ذکر، تو وہاں نماز پڑھنے کا تمنا تو ہو، آرزو تو ہو، خواہش تو ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم بیت اللہ مسجد حرام جس طرح جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں، جس طرح وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں، جس طرح وہاں سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، جس طرح وہاں سے نورانیت حاصل کرتے ہیں، جس طرح مسجد نبی کا سفر کرتے ہیں اور وہاں کی نورانیت حاصل کرتے ہیں، وہاں کا فیض حاصل کرتے ہیں، اسی طرح وہ جگہ جو ارض انبیاء کہلاتی ہے کہ 2500 برس تک اس ارض فلسطین، ارض شام کے اندر جو ہے انبیاء کا تسلسل سے نازل ہوتے رہے اور 2500 برس تک وہ وحی کا محبت رہی ہے کہ وحی وہاں پر نازل ہوتی رہی ہے. تو وہ جگہ جہاں پر وحی کا نزول ہوتا رہا، وہ جگہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی، وہاں جا کر ہم بھی نماز ادا کریں، وہاں خواہش ہو سکے. اور وہاں نماز ادا نہیں کر سکے تو جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ہدیہ بیچ دیا جائے تیل کا، کہ وہاں پر جو ہے اس کے چراغ جو ہیں جلا سکیں اس کے ذریعے سے.
اور اس کو بارونق رکھا جا سکے. اور آخری روایت میں جو ہے عمرہ کا ذکر آیا کہ جو شخص جو ہے بیت المقدس سے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کے لیے جائے گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے تمام. اور پھر اس روایت کو سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل بھی ہمارے سامنے آیا. فخرجت من بیت المقدس بعمرۃ، تو فرماتی ہیں کہ میں نکلی بیت المقدس سے عمرہ کرنے کے لیے، یعنی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ثواب بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ نمازیں پڑھنا، وہاں ہدیہ بھجوانا، وہاں سے عمرہ کرنا، اس کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی تمنا ہونی چاہیے. اور یہ ایسی بابرکت زمین ہے کہ جس کا قرآن مجید نے کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں برکتیں عطا فرمائی ہیں. تو یہ تھے فضائل مسجد اقصی اور ارض فلسطین، کہ ان فضائل کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما، اور مسلمانوں کو وہاں جانے کے راستے آسان ہو جائیں، وہاں امن قائم فرما دے، اور مسلمانوں کو وہاں اختیار، قوت، طاقت، اقتدار عطا فرما دے کہ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا وہاں جانا ممکن ہو سکے، جس کے نتیجے میں مسلمان ان فضائل کو سامنے رکھ کے اپنی عبادات جو ہیں وہ سر انجام دے سکیں. تو یہیں تک رکھتے ہیں. چند احادیث دیکھی ہم نے کہ جس میں ہم نے مسجد اقصی اور ارض فلسطین اور ارض شام کے فضائل دیکھے، اور چند روایات دیکھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی، ارض فلسطین، ارض شام کے حوالے سے جو ہے وہ فضائل اس کے ذکر فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان